الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، اب جو ہم رکوع پڑھنے جا رہے ہیں آج، یہ سورہ انعام کا تیسرا رکوع ہے. اور سورہ انعام جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ تقریباً کم و بیش 165 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں 20 رکوع شامل ہیں، جس میں سے آج ہم لوگ تیسرا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں. اور دور نزول کے حساب سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ابتدائی جو دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت و تبلیغ کا گزرا ہے اس میں نازل ہوئی، لیکن مکی دور کے اختتامی حصے میں، یعنی گویا کہ اب ہم لوگ اگر سیرت النبوی کو ریوائنڈ کر کے دور حاضر کی بات کریں اور اب یہ دیکھیں کہ جناب محمد الرسول اللہ کو مکے میں دعوت و تبلیغ کا فرض منصبی دیتے ہوئے کم و بیش 10 سے 11 سال ہو چکے ہیں، اور اب شدید ترین مخالفت قریش کی جانب سے اور منافقین اور مشرکین کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو رہی ہے. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کے تمام اہل صحابہ کرام اجمعین اور تمام اہل ایمان کو ہجرت کر جانا پڑا. تو یہ پوری ایک پس منظر ہے جس پہ یہ سورہ مبارک ایک وقت میں، جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورہ مبارک ایک ٹائم پہ نازل ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر. اس کو کم و بیش 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ نازل ہوئے اور ایک ٹائم پہ حضور کو پڑھ کر سنائی گئی ہے پوری کی پوری صورت اور سمجھائی گئی. تو اب یہاں پہ آپ لوگ جو تیسرا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں وہ 21 سے 30 آیات پر مشتمل ہے. تو آپ لوگ اپنے ساتھ اپنا قرآن مجید بھی ساتھ رکھیں. جن جن کے پاس نیٹ کی فیسلٹی ہے اور موبائل کی فیسلٹی ہے، لیپ ٹاپ کی فیسلٹی ہے، وہ اپنے قرآن مجید نیٹ سے بھی اسی آج کے پارے کو دیکھ سکتے ہیں. 7واں پارہ ہے یہ سورہ انعام، 6ٹھی صورت اور تیسرا رکوع. تو اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او انصاف ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ یا اللہ کی آیات مبارکہ کو جھٹلائے. انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک بے انصافوں کو رستگاری نہیں نصیب ہوگی، یعنی بے شک فلاح نہیں پائیں گے ظالم حضرات. یعنی جتنے لوگ جو بے انصاف ہیں، ہنجار ہیں، نافرمان ہیں، خود غرض ہیں، یہ کبھی بھی درگاہ میں فلاح یاب نہیں ہو سکتا.
یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں دیکھیں دو بڑے جرائم اللہ تعالیٰ یہاں پہ گن کے بتا رہے ہیں ان مشرکین کے بارے میں، اور وہ دو بہت عظیم ترین جرائم ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ اور وہ کیا ہے؟ نمبر ون، ان سے زیادہ ظالم اور بے انصاف کون ہوگا؟ جو کہ نمبر ون اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے کے ساتھ ساتھ او کذب بآیاتہ ہی، یا اس کی آیات کو جھٹلائے، یعنی اللہ کی آیات کو جھٹلانا، یعنی قرآن مجید میں جو احکامات لکھے ہوئے ہیں ان سے اپنی گردن سے دستبرداری اختیار کر کے اور ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دینا، ان کو پس پش ڈال دینا، اور اللہ تعالیٰ کا کلام مبارک سمجھنے کے باوجود اس کو نہ سمجھا جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی کس میں؟ اللہ کی آیات کو جھٹلانا۔ جس طرح میں حدیث آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ جس نے قرآن مجید کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال قرار دے دیا، اس کا قرآن مجید پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے او کذب، کوئی شے یا کوئی چیز گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے، جس کا کوئی ایویڈنس آپ لوگ کو قرآن مجید میں بھی نہ ملے، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ جناب رسول اللہ کی حدیثوں میں، یعنی کوئی شے خود گھڑ کر اپنے عقیدے کی بنیاد پہ، اپنے فالس کلیمز کی بنیاد پہ اللہ کی طرف منسوب کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، حالانکہ اس کا کوئی ایویڈنس نہ قرآن مجید میں، نہ دور صحابہ سے کہیں ثابت ہوا، کچھ بھی نہیں۔ تو اب ان دو جرائم کو آپ لوگ ذرا پیش نظر رکھیں۔ نمبر ون، اللہ کی آیات کو جھٹلانا، کذب بآیاتہ، اور نمبر دو، کوئی شے گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب۔ اب ذرا ان دو جرائم کو آپ لوگ آج دور حاضر میں ذرا پیش نظر رکھیں، اور آپ خود تجزیہ کریں کہ ان دو جرائم میں آج امت مسلمہ دو چار ہے کہ نہیں ہے، اور پھر بیٹھ کے یہ لوگ روتے پھرتے ہیں ہم سارے کے سارے کہ ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہوگی کہ آج امت مسلمہ ذلیل و خوار اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ دونوں جرائم ایک دم دھڑلے سے اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانا بھی چل رہا ہے، ایک طرف تو کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، ایک طرف تو یہ سب چل رہا ہے کہ زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بیسک پرنسپلز بتائے ہیں، مورل ویلیوز قرآن مجید میں سکھائی گئی ہیں، ان سے انسان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی چل رہی ہے، ان کی جو ہے ہر طریقے سے فرما برداری، اس کو پس پش ڈالا ہوا ہے انسانوں نے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسان جو ہے بہت اللہ کا نافرمان آج کے دور میں جتنا ہو گیا ہے اتنا پہلے نہیں تھا، اور یہی بات واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمان قومیں ثابت ہوئی تھیں۔ تو آج ان دونوں جرائم سے امت مسلمہ پے در پے ہے اور درپیش ہے، کیونکہ اگر آپ خود تجزیہ کر دیں، اللہ کی آیات کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں لکھ دیا ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے حلال کیا ہے کاروبار کو، تجارت کو، اور حرام کرا ہے سود کو، پھر بھی انسان سود کی طرف جاتا ہے، تجارت سے منہ موڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، لیکن آج انسان جاتا ہے زنا کے قریب بھی چلے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جھوٹ نہ بولو، قولوا قولا سدیدا، لیکن آج کتنے ہی مسلمان آپ کو ملیں گے جو کہ جھوٹ اپنائے ہوئے ہیں بڑے مزے سے۔ تو یہ تو اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہے۔ یہ جو بسا اوقات میں کہتا ہوں کہ ہمارا قرآن مجید میں کوئی واضح ایمان نہیں ہے، آپ کو بھی سنتے ہوئے یہ بات عجیب لگتی ہوگی، لیکن بات تو یہی ہے کہ اگر ہم سمجھیں اس کو کہ یہ واقعی اللہ کی، اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ حق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے روبرو ہو کر ہم لوگ کو ان ساری باتوں کی جواب دہی کرنی ہے، تو انسان کبھی بھی عمل سے بیرا روا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا عمل ایک دم تیر کی طرح سیدھا چلے گا۔ یعنی اللہ کی آیات کو پھر نہ صرف ہم پڑھیں گے اور نہ صرف سمجھیں گے، بلکہ اس کو عملاً اپنائیں گے بھی اور اس کو آگے بھی پھیلائیں گے۔ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے زیادہ بے انصاف اور ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے۔ نمبر دوسرا گناہ کیا آ گیا؟ جھوٹ باندھنا، یا کوئی شے گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دینا، جیسا کہ قادیانوں نے کیا ہوا ہے۔ غلام احمد قادیانی جو اس کی مطلب خود کی وشفل تھنکنگ تھی کہ وہ معاذ اللہ نبی ہے اور موعود عیسائی موعود ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے منسوب کیا اس نے اپنے آپ کو، یہ ساری کی ساری وہ جرائم ہیں اور وہ بڑے بڑے وشفل تھنکنگز ہیں جو ایسے ایسے فرقوں کی طرف سے جنم لی گئیں۔
اور اسی صدی میں ہی، کوئی پچھلی صدی کی تو بات نہیں ہے، یہ جو پورا قادیانی فرقہ اور قادیان ایک اسٹیٹ قائم ہوا ہے، بہت بڑا ایک عظیم الشان سمجھ لیجئے کہ گمراہی ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اس گمراہی کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح نہیں پائیں گے ظالم لوگ، چاہے وہ عقیدے پہ اپنی زندگی گزار گیا، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا۔ ہاں ہم نے تم کو عقل دی تھی، ہم نے تم کو سمجھ دی تھی، ہم نے تمہارے اندر تحت الشعور میں جو خیالات رکھے تھے اس کی بھی تمہیں سمجھ اور حکمت اور دانائی دی تھی، اور ان تمام چیزوں کی تکمیل کے لیے ہم نے تمہارے اندر روح ربانی پھونک دی جس کے اندر خیر اور بدی کا بھی امتیازی فرق ہے، اور ان تمام چیزوں کے لیے اور اتمام حجت کے لیے ہم نے قرآن بھیج دیا، کتاب بھیج دی اور رسولوں کو بھیج دیا، ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا۔ اب آگے تم نہیں مانو گے تو انہ لا یفلح الظالمون، فلاح نہیں پائیں گے ظالم لوگ۔ یہ قرآن مجید کا بہت اہم مقام ہے، 21ویں آیت، کہ ہم لوگ پڑھتے ہوئے یہی سوچتے ہیں کہ یہاں بات ہو رہی ہے مشرکین سے، قریش سے، مکہ کے لوگوں سے، لیکن ہر قدم پہ خود آپ کو آپ کے اندر جھانکنے کی توفیق اور ہمت دیتا ہے کہ آپ جھانکیں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ہم اللہ کی ان آیات کو صرف پڑھ رہے ہیں یا رسمن اپنایا ہوا ہے؟ آپ خود بتائیں، ہم لوگوں نے ان کو رسمن نہیں اپنایا ہوا؟ کوئی مر رہا ہے سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی دنیا سے جا رہا ہے سورہ بقرہ پڑھ لو، قبر پہ پہلی دفعہ جا کے دائنے جو سر کا اینڈ ہے اس پہ پہلی 10 آیات پڑھ لو، پہلی رکوع پڑھ لو، اور آخر پہ آخری رکوع پڑھ لو، اسی طریقے سے یا قرآن مجید کے سائے پہ نکال دو اس کو۔ یہ مجھے سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک اسٹریٹ فارورڈ اللہ تعالیٰ کا کلام جو کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے، انسانوں کی گائیڈنس کے لیے آئے، اس کے ساتھ ہمارا یہ اور اگر یہ رویہ اختیار تو بھی خدا نہ کریں خدا نہ کرے سخت الفاظ میں مذمت فرماتے لوگوں کی جو کہ شرک اپناتے ہیں۔ یہی نہیں ہے کہ بت پرستی، کوئی بھی محبت اللہ کی محبت سے اوپر اٹھ جائے تو سمجھ لیجئے وہی آپ کا۔ اس لیے دیکھیں یہاں فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ وقت بھی ہے انسانوں قابل یاد کا ہے، یعنی اس دن انسانوں تمہیں اور زیادہ سمجھ آئے گی، وہ وقت بھی قابل غور ہے۔ نحشرهم جميعا، جس دن کہ ہم تمام لوگوں کو، تمام انسان، جنات، حیوانات، سب کو جمع کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم، پھر ہم ان شرکا سے مخاطب ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے شرک کیے بتوں کے نام پہ، دیویوں کے نام پہ، ہماری ذات کو چھوڑ کے اور لوگوں کو الہ بنا دیا۔ این شرکاؤکم، ہاں بھائی بتاؤ تمہارے شریک کہاں ہیں، کہاں گئے آپ کے شرکا؟ اللہ فرمائے گا کہ کہاں ہیں آپ کے شرکا جن کو آپ کو گمان ہو گیا تھا، گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے عذاب سے آج بچا لیں گے؟ کہاں ہیں؟ ویئر آر دوز شریک، کہاں ہیں آپ کے وہ پارٹنرز؟ الذین کنتم تزعمون، تمہارے وہ شرکا جن کو تم نے معبود بنانے کا دعویٰ کیا تھا، کہاں ہیں؟ معلوم ہوگا کہ ان کی پوری حالت جو ہے حسرت کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ جائے گی۔ کنتم تزعمون، جن کو تم کو بہت زوم ہو گیا تھا، گمان ہو اللہ کی بھیجے ہوئے جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، یہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لیں گی، کہاں ہیں وہ سارے کے سارے؟ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، وہاں کوئی پیر، مرشد، کوئی بڑا سے بڑا ولی، ہر کوئی اللہ کے آگے جواب دہ ہوگا اس دن۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے اسپیشل آرڈر لے کے ہم سب کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا، ہر ایک کو وہاں پہ اپنی عمل کی گواہی خود دینی ہے۔ ثم لم تکن فتنتہم الا، پھر ان کے شرک کرنے کا انجام اس کے سوا اور کیا ہوگا؟ ان کی ان چال بازی کا انجام اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ پھر نہیں ہوگی ان کی اور کوئی چال کہ وہ کہیں گے الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اللہ کی قسم، اپنے پروردگار کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے۔ یعنی یہ بات وہ وہاں پہ بھی کہیں گے، یہاں تو وہ شرکہ اپنا رہے ہیں، شریک اختیار کر رہے ہیں، اللہ کی ذات میں شرک کر رہے ہیں، یعنی جب وہ وہاں دیکھیں گے کہ عذاب الہی ایک دم قریب آ پہنچا ہے، خود ان کے اپنے ہاتھ پاؤں بھی ان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، تو یہ دیکھ کر ان کا ہر عمل جب بیان فرما ہو جائے گا تو اب ان کو یہ چال سوجے گی، جس کو علماء روایت کرتے ہیں کہ ان کو یہ چال سوجے گی کہ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم مشرک نہ تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی جو مطلب معاذ اللہ جو انصاف کا تقاضا ہے وہ عجیب لگ رہا ہے، ہم تو مشرک نہیں تھے، حالانکہ بات یہ ہے وہ کھلم کھلا شرک میں ملوث تھے، لیکن وہاں جا کے جھوٹی قسمیں کھائیں گے واللہ ربنا، کہ قسم اللہ کی، اپنے پروردگار کی، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک یا اللہ تھے ہی نہیں۔
انظر کیف، حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے ہاتھ پاؤں، ان کا ہر عمل کتابہ، وہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سورہ بنی اسرائیل میں اقرا کتابک، کہ آج خود اپنی کتاب پڑھ لو، تم خود دیکھ لو. لک اینڈ سی ود یور اون آئیز واٹ ہیو یو ڈن ان دا لاسٹ 60 years آف یور لائف. خود دیکھ لو نا آج. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ذرا دیکھو تو صحیح یہ لوگ کس طرح اپنی جانوں پر جھوٹ بول رہے ہیں. انفسہم، اپنی جانوں پر جھوٹ بول رہے ہیں. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ کر تراش کے خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ما کانوا یفترون، وہ سب غائب ہو جائیں گے. جس چیزوں کا انہوں نے افترا کیا ہوا تھا کہ فلاں دیوی بچا لے گی، فلاں دیوتا بچا لے گا، ہمارے یہ اللہ کی بیٹیاں بڑی مقربین اعلیٰ ہیں، یہ تو ہم کو بچا ہی لیں گی، یہ سارے کے سارے گم ہو جائیں گے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے. ربنا ما کننا مشرکین انظر کیف کذبوا، دیکھو اس کس طرح یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اپنی جانوں پہ. علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جن چیزوں کا وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ موٹ کر تراش کرتے تھے، وہ سارے کے سارے شریک، وہ سارے کے سارے ان کے الہام، وہ سارے کے سارے خیالات، وہ سارے کے سارے گمان، وہ سارے کے سارے گھمنڈ کے عقیدے، یہ سب گم ہو جائیں گے. ما کانوا یفترون، وہ سب غائب ہو جائیں گے. اب دیکھیں جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 25، یہ بھی تاریخی لحاظ سے بہت اہم ہے اور بڑی غور و فکر کی بات ہے. کہ دیکھیں جس طرح وہاں مدینہ کے مسلمانوں کا معاملہ تھا کہ وہ اہل ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے علماء یہود بھی تھے جو کہ چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو دعوت ہے یہ نہ پھیلے، ہمارا یہ جو طریقہ کار ہے اسی پہ ہی ہم اپنی زندگی گزار دیں، جو طریقہ کار حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سے ہم کو ملا اسی پہ ہی اپنی زندگی گزار دیں. اب یہی طریقہ کار قریش کے سرداروں کا بھی تھا. قریش کے سردار ظاہر بات ہے ان کو کوئی نبوت تو وہاں نہیں ملی تھی، پہلے جو ان کے لیے نبی تھے وہ جناب محمد الرسول اللہ ہی تھے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ان کے بھی لنکس تھے مدینے والوں سے، تو قریش کے سردار کو اپنی عوام کو روکنا مشکل ہو گیا تھا کہ کس طریقے سے ہم اپنی عوام کو روکیں کہ وہ محمد الرسول اللہ کی باتیں نہ سنیں، ان پر ایمان نہ لائیں، ان کی محفلوں میں نہ جائیں، کیونکہ یہ قرآن مجید ہے، یہ تو ہر ایک کو اٹریکٹ کرے گا. کوئی بدو بھی ہوگا عرب کا، وہ گزر رہا ہوگا، وہ بھی سمجھ لے گا، اور آج کا مسلمان بھی سمجھ لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سادہ قرآن اس کو نازل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یأتیہ الباطل من بین یدیہ، آور ہو ہی نہیں سکتا کبھی کوئی باطل اور جھوٹی گواہی اس پہ حملہ آور ہو ہی نہیں سکتی، نہ سامنے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے. تو عام انسان کا تو یہ معاملہ تھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی جو ہے وہ ان کے لیے لاکھوں کروڑوں نعمتوں کی یہ سمجھ لیجئے کہ مناسبت سے اہم ترین شے معلوم ہوتی تھی. تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ وہ روک نہیں پا رہے تھے قریش کے سردار اپنی عوام کو کہ کس طریقے سے if we can kill the will of our prophet، تب تو معاملہ سمجھ آ جائے گا. لیکن یہ بات بھی سمجھنے سے قاصر ہے کیونکہ ہم نے خود ہی ان کو صادق اور امین کا خطاب دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ہم خود ان کو کس طرح معاذ اللہ قتل کریں. تو اب ان کا یہ طریقہ کار ہو گیا کہ اپنی عوام کی کسی طرح مت مارو، عوام کے بارے میں کوئی نیگیٹو تھاٹ کریٹ کرو، عوام کی کسی طرح مت مار کے ان کو جناب رسول اللہ کی محفلوں میں بیٹھنے سے روکو. تو انہوں نے دیکھیں کیا حرکت اپنائی ہے، اور آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ اس طریقے سے لوگ گر گئے تھے اس زمانے کے لوگ، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانے گا، چاہے آپ اس کو لاکھ معجزے دکھائیں تو ہمیشہ وہ اس میں ٹنڈیلیاں اور دو نمبریاں اور یہاں وہاں سے ڈنڈیاں مارنے کی کرے گا. تو یہاں کیا بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 25، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ، اور ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں نبی جو آپ کی طرف آ کر بڑے کان لگا کر سنتے ہیں، بڑے غور و فکر سے سنتے ہیں، بڑی توجہ سے آپ کی باتیں سنتے ہیں یہ حضور کی محفل میں، لیکن نیت میں فساد تھا نا، نیت میں کجی تھی، نیت میں بغض، حسد اور عداوت اور کینہ بھرا ہوا تھا، اس لیے واپس بغیر ہدایت کے ہی لوٹ جاتے تھے، یعنی آتے ہی نہیں تھے وہ ہدایت کی نیت سے، طلب ہدایت کی نیت سے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت ایسے لوگوں کو دیتا بھی نہیں ہے. جو قرآن مجید کا درس بطور ہدایت کی نیت سے سنے گا، جو قرآن مجید کی تعلیمات بطور ہدایت کی نیت سے سنے گا کہ یا اللہ میں نے اپنی جتنی زندگی گزار دی ہے وہ گمراہی اور غفلت میں گزاری ہے اور تیری نافرمانی میں گزاری ہے، آج میں تہیہ کرتا ہوں کہ اس درس قرآن اور قرآن مجید کی بابرکت ساعتوں سے میں اپنی زندگی کا طرز عمل چینج کروں گا اور اسی طرز عمل پہ لے آؤں گا جس طرح جناب محمد الرسول اللہ اور صحابہ نے ہمیں سکھایا. تو اس کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، اس کے لیے قرآن مجید رہنمائی ہے. اس کے علاوہ میں کیا، مجھ جیسے آپ لاکھوں کروڑوں لوگ لے آئیں،
اگر ہدایت دل میں جس کے نہیں ہے اور گناہ سے، معصیت سے، نافرمانی سے اور غفلت سے توبہ اگر نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کوئی مائی کا لال کچھ بھی نہیں کر پائے گا آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہ لوگ جاتے تھے وہاں اس طریقے سے ہی جاتے تھے کہ نیت میں فساد تھا، لیکن سنتے بڑے غور سے تھے، ایک دم توجہ سے کان لگا کے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ بڑے غور و فکر سے آپ کی بات ہے نبی سنتے ہیں، کیونکہ عام آدمی کی بات تو مانوانی تھی نا ان کو، کہ دیکھو ہم بھی تو آ رہے ہیں، اور دیکھو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب عام آدمی یہ کہتے تھے کہ یہ آئے تو بڑے مطلب متقیانہ انداز میں آئے تھے، بڑا بن سور کے آئے تھے، مطلب بہت اہتمام سے آئے تھے، سننے کی نیت سے آئے تھے۔ عام آدمی تو یہی کہے گا نا، یہ تو ذہین لوگ تھے، یہ تو ہماری قوم کے سردار تھے، انہوں نے اگر اس دعوت کو رد کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دعوت میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اور باقاعدہ بیٹھتے بھی اس نیت سے تھے کہ سن رہے ہیں، لگ تو یہی رہا تھا کہ سنتے ہیں، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوٹنگ نہیں ہو رہی ہے، کہیں ان پہ کوئی تانے بازی نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کہ نبی وہ آتے ہیں بڑے غور سے کان لگا کے، آئے نبی آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر ڈال دیا أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، یعنی ڈال دیا ہے، نہ وہ کانوں سے سن سکتے ہیں، نہ دلوں سے کسی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ ہم نے پردے ڈالے تو وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یعنی جس کے دل میں ہدایت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، کیونکہ ایک بار آپ حق کو بیان کر کے سنیں، پھر انسنا کر دیں، پھر کوئی انسان آپ کو قرآن مجید کی طرف بلا رہا ہے، پھر سن کے انسنا کر دیں، پھر قرآن مجید کی کوئی حقیقت آپ پر منکشف ہو، پھر اس کو سن کر انسنا کر دیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے نہیں دیتا، یہ آتا ہے وقت۔ جس طرح حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ داغ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ اب ہمیں تو نظر نہیں آتا وہ سیاہ داغ، ہم انیٹمی پڑھاتے ہیں، ہم الحمدللہ ریڈیولوجسٹ ہیں، ہمیں تو آج تک کوئی داغ نظر نہیں آیا، لیکن جناب رسول اللہ ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، جب جناب رسول اللہ نے بول دیا تو نو اف نو بٹ، سیدھی سیدھی بات ہے، چاہے سمجھ آئے چاہے نہیں آئے، یہ بات تو ہمارا عقیدہ ہے بحیثیت مومن، بحیثیت مسلم۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ایسا سیاہ داغ لگتا ہے، ہاں جب تم لگاتار گناہ کرو تو وہ سیاہ داغ ملٹیپلائی ہو کے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب تم توبہ کر لو، اس گناہ سے، نافرمانی سے ہٹ جاؤ، تو ظاہر بات ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ پورا دل جو سیاہ ہوتا ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ جس طرح حضور بھی کہتے تھے کہ تقوی انسان کے دل میں کبھی اپ لفٹ ہوتا ہے، کبھی ڈاؤن ڈی گریڈ ہوتا ہے، مطلب کبھی تقوی اوپر جاتا ہے پیک کی طرح، کبھی تقوی واپس نیچے آتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا تقوی صرف رمضان میں ہی پیک پہ جاتا ہے، حالانکہ اللہ کا تو ہر لمحہ جو ہم گزار رہے ہیں وہ تقوی میں اور فرما برداری کی حالت میں گزارنا چاہیے۔ ہمیں کیا معلوم کہ اس کی موت کب آ جائے؟ اس کو کہتے ہیں، اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، مہر، جس کو ہم لوگ پہلے پارے کی پہلے ہی رکوع میں پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوہ وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے کانوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اب وہ کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتے، جب ہر ہو اندھیرا ہو تو آپ کس راستے پہ چلیں گے؟ نصف و نہار پہ جناب محمد الرسول اللہ کا سورج چمک رہا ہو، لیکن پھر بھی آپ اگر نافرمانی کی راستے پہ اپنی زندگی گزاریں تو آپ کو کہاں ہدایت ملے؟ لہٰذا ان کا بھی یہ توجہ سے سننا بھی مفید ثابت نہیں ہوا، ان کے لیے ٹائم ویسٹیج کی حیثیت سے ثابت رہا، کیونکہ یہ بات سمجھ لیجئے، یہ قرآن مجید، یہ جو بات اب میں کر رہا ہوں، یہ بات مطلب سن کے بھی آپ کو بڑی عجیب لگے گی، جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں، کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے اور اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی نافرمانی میں، آپ لوگ کو یہ بات سن کے بڑی عجیب لگے گی، جس طرح جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اسی قرآن کے ذریعے سے بڑی بڑی قومیں عروج کی طرف جائیں گی، اور اسی قرآن کو چھوڑنے سے بڑی بڑی قومیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی۔ آج ہم نے بھی قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور بیٹھ کے ہم لوگ رو رہے ہیں کہ کورونا کی وبا آ گئی ہے، وبا آ گئی ہے۔ ہمارا خود کا حال تو دیکھیں، پہلے اپنے اللہ سے معاملہ تو درست کرو، اس کی جناب میں توبہ تو کرو، آج زندگی بدلنے کا ارادہ تو کرو، عزم مصمم تو کرو، لیکن ان کا حال یہی تھا
کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا. تو جب دلوں پہ پردہ ڈال دیا، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، ہر چیز کانوں میں ڈانٹ ڈال دی، تو اب کیسے سمجھیں گے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ایسے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حتمی مہر سے میری اور آپ کی اللہ حفاظت فرمائے اور ہمیشہ ہدایت کا راستہ ہمارے لیے اجاگر اور واضح رکھے. یہی طرز عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی سنت کا مستحق ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا یہی ہے کہ اے انسانوں تم جس راستے پہ چلو گے میں چلا دوں گا. تم خیر کی طرف لے کر جاؤ گے اپنے آپ کو، میں خیر کی طرف چلا دوں گا. تم بدی اور نافرمانی اور فسق و فجور کی زندگی گزارنا چاہو گے، میں اس پہ چلا دوں گا. اور تم بیچ میں لٹکنا چاہو گے کہ دنیا بھی چاہیے آخرت کو بھی جانے نہیں دینا ہے، تو بیچ میں ہی لٹکے رہو گے، پھر آخرت بھی نہیں ملے گی، دنیا بھی نہیں ملے گی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. اور اے نبی اگر آپ ان کو دنیا کی تمام دلائل تمام حسی معجزات دکھا دیں، لا یؤمنوا بها، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی جب دل میں ہدایت ہے ہی نہیں، جب دل میں ہی کجی ہے، تو یہ ساری کی ساری جو حکمت کی باتیں ان کو سمجھ ہی نہیں آئیں گی. پھر ایک کیا آپ کروڑ معجزات دکھا دیجئے. کیا علماء یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کر ایمان لایا؟ بالکل نہیں لایا. تو اے نبی جب وہ ایمان نہیں لائے تو یہ لوگ آپ کی ان آیات سے کیا مطلب کوئی پہاڑ اکھاڑ لیں گے؟ کچھ نہیں کریں گے. لا یؤمنوا بها، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. حتی اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا، یہاں تک کہ اے نبی جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خامخواہ جھگڑا کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، بحث و مناظرہ کرتے ہیں، یہ ساری باتیں کرتے ہیں. اور وہ کہتے کیا ہیں؟ یقول الذین کفروا، اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ نہیں نہیں یہ تو صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں. اے نبی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو بے سند ہیں، پچھلوں کے قصے ہیں، وعظ و نصیحت ہے، یہ تو پرانی باتیں ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یہودی نصرانی سے معاذ اللہ آپ نے کچھ باتیں سیکھ لی ہیں، وہ ہم سے سنانا چاہ رہے ہیں، وہ ہم سے منوانا چاہ رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نہیں ہے یہ مگر الا اساطیر الاولین، بے سند، ایک دم پرانی باتیں. اب دیکھیں یہ معاملہ ہمارے لیے بہت مطلب حکمت سے بھرپور ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ کا انکار آن دا بیسز آف انسان. بھائی یہ اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری طرح چلتا پھرتا انسان ہے. سورہ فرقان میں آپ لوگ دیکھیں گے یہ تو ہماری طرح انسان ہے، چل پھر رہا ہے بازاروں میں، جو ہم کھا رہے ہیں وہی کھا رہے ہیں، جو ہم وہی پی رہے ہیں، ہمارے اہل و عیال ہیں ان کے بھی اہل و عیال ہیں، ان کے بھی والدین ہیں ہمارے بھی والدین، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ارے بھائی یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کے بات؟ یعنی پہلے زمانے کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا آن دا بیسس آف انسان، اور آج ہم اپنے عقیدوں کی بنیاد پہ جناب محمد الرسول اللہ کو انسان سمجھنے پہ بھی قاصر ہو چکے ہیں. یہ تو اللہ کے نبی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات آپ لوگوں کو؟ یہ ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی مسئلہ، اور یہ ساری شیطان کی چال ہے. کوئی وجہ ہے نا کہ قرآن مجید بولتا ہے بار بار قل انما انا بشر مثلکم، اے انسانوں میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، ہاں بس فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا، اور وہ وحی یہی کہہ رہی ہے، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ میرا اور تمہارا معبود برحق صرف ایک ہی اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو. جس طرح میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، مجھے بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے. جس طرح میں کہہ رہا ہوں اللہ کی فرما برداری کرو، مجھے بھی کرنی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں اور یہ بہت اہم مضامین ہیں قرآن مجید کے. اور اب دیکھیں آپ اسی مناسبت سے اور اسی کے زمرے میں اگر آپ لوگ عیسائیوں کا طرز عمل دیکھیں، وہ ایک ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کم سے کم انسان سے تو ان کو نکالو، اللہ کا بیٹا بناؤ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ بہت سمجھ لیجیے ابدی حقائق ہیں دوستوں، اور بہت کم لوگ اس تک رہنمائی حاصل کرتے ہیں. نہیں ہے مگر ان ھذا الا اساطیر الاولین. ہاں بھائی یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں نبی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پرانی باتیں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرانی ٹیوشن ملی ہوئی ہے معاذ اللہ، اس سے آپ باتیں سمجھا رہے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بے سند پچھلوں کے قصے ہیں. وَيَنْأَوْنَ عَنْ، اور یہ لوگ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے کنی کتراتے ہیں. یعنی ایک تو وہ روک رہے ہیں عوام کو بھی کہ کیوں سننے جا رہے ہو،
مت سنو ان کی باتیں، جناب محمد الرسول اللہ کی باتیں جو ہیں وہ بے سند معاذ اللہ ہیں، نہیں ان کی باتیں مت سنو۔ اب یہ عوام کو روک بھی کیوں رہے ہیں یہ بھی سمجھیے، اس لیے کیونکہ ان کی حکومت جو ہے وہ پوری کی پوری عوام کے بلبوتے ہی تو قائم ہے، تو عوام کو مشتعل بھی تو کرنا ہے نا تاکہ لیڈرشپ تو قائم رہے۔ یا عام طور پہ عام جو ہمارے سارے کے سارے پولیٹیشین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے لوگوں کو لسانیت اور فرقہ واریت کی آگ میں جھونک رہے ہیں۔ تو عوام مشتعل ہوگی تو لیڈرشپ، لہٰذا عوام کو بھی تو سنبھالنا ہے، ان کی بھی تو مت مارنی ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ، وہ لوگ اس کو اوروں سے بھی روکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکے رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ سے۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْ، اور خود بھی اس سے کنی کترا کے نکل جاتے ہیں، اوائڈ کر کے نکل جاتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ لوگ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، نسیا منسیہ کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے، انہیں اس کی کوئی حکمت پتہ نہیں ہے، کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں، آج ہم نے 100 لوگوں کو 200 لوگوں کو جناب رسول اللہ کی دعوت سے دور رکھا تو ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، الا انفسہم وما یشعرون، نہیں تباہ کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے، اس کو ان کا حاصل نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اب یہ آیات آ رہی ہیں بڑی سخت، اور اے انسانوں اگر، اے نبی اگر آپ اس وقت دیکھیں، وَلَوْ تَرَىٰ، اے نبی اس وقت دیکھیں، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کیے ہوئے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے بعد سے بادل موت تو ہوگا، مرنے کے بعد اللہ کے پاس تو جانا ہے، کیونکہ عام طور پہ اللہ کے منکر تو بہت پیدا ہوئے ہیں، موت کا منکر کون پیدا ہوا ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کو زندگی بھر یہاں نہیں رہنا، کافی لوگ ہم سے پہلے چلے گئے، کافی لوگ جو ہیں ہمارے بعد جائیں گے، کیا پتہ ان سے پہلے خدا نہ کرے ہم لوگ نکل جائیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ترى اذ وقفوا على النار، اور اے نبی اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ جب یہ لوگ دوزخ کے گھڑے کے پاس کھڑے ہوں گے، سارے کے سارے مشرک جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، آگ کے پاس کھڑے ہوں گے، بس آگ آئی جاتی ہے کہ ان کو لپیٹ لے۔ فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، تو اس مومنٹ پہ یہ کافر لوگ کہیں گے یا لیتنا، ہائے ہماری شامت، ہائے افسوس، کیا ہی اچھی بات ہوتی، نردو کہ ہمیں لوٹا دیا جاتا، ولا نکذبا، اور یہاں الفاظ محذوف سمجھے جائیں گے، ولا وتصدقنا مطلب ہم تصدیق کرتے، اور پھر ولا نکذبا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بنا اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں جھٹلاتے۔ ایک بار یا اللہ ہمیں واپس اس دنیا میں پہنچا دے، ایک بار تو ہم دوبارہ اپنی زندگی اور اللہ تعالیٰ تیری فرما برداری میں اور اللہ تعالیٰ تیرے آگے سروے سجود کی حالت میں گزار دیں گے۔ وَلَا نُكَذِّبَ، اور ہم تیری آیات کا مذاق نہیں اٹھائیں گے، تیری آیات کو جھٹلائیں گے نہیں۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم یا اللہ تعالیٰ پورے کے پورے ایمان والے ہو جائیں گے۔ یہ ان کا قول ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ اور آج امت مسلمہ کو دیکھ لیجئے، کتنے دھڑلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ کوئی مجھے کمنٹ پہ بھیج دے کہ آواز کلیئر آ رہی ہے، اینڈ کی 2-3 آیات رہتی ہیں ابھی بھی۔ آواز کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے۔ آخری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اے نبی اگر آپ اس وقت دیکھیں گے، اے نبی اگر آپ اس وقت دیکھیں گے کہ جب یہ لوگ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، علی النار، فقالو، تو یہ لوگ کہیں گے یا لیتنا، کہ اے رب ہمارے، کاہی کتنا ہی اچھا ہوتا، کاش یہ بات کتنی اچھی ہوتی، نردو کہ ہمیں لوٹا دیا جاتا واپس اس دنیا میں تو ہم سچائی قبول کرتے، ولا نکذبا، اور ہم ہرگز نہیں جھٹلاتے تیری آیات کو۔ جو میں کہہ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن مجید پر پورے طریقے سے ایمان نہ ہو، اور اس سے بھی بڑھ کے حضور نے یہ فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس پر قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا دیکھیں، ہم بھی تو جھٹلا رہے ہیں، ہم قول سے نہیں جھٹلاتے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو ہم نہیں مانتے، بلکہ عمل سے جھٹلاتے ہیں۔ ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فطرے، سب کی انبار بھی لگے ہوئے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے جو بیسک مورل لیسنز اس قرآن مجید میں دیے ہیں اس تک نگاہ پڑی ہی نہیں ہے کبھی. پوری زندگی گزر گئی لیکن قرآن مجید میں عربی میں کیا لکھا ہوا ہے سمجھنے کی ہمت اور طاقت ہی نہیں لگائی کسی نے. تن من دھن کی بازی کبھی کسی نے لگائی ہی نہیں. یہ تو حال ہے. اور وہاں جا کے ایسے لوگ بولیں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے, ہم تیری آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم پورے من المؤمنین پورے ثابت سالم مومن بن جائیں گے, پورے تیرے فرما بردار بن جائیں گے. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے نہیں, بلکہ جس چیز کو اس کے قبل وہ دبا کے رکھتے تھے, چھپا کے رکھتے تھے, من قبل, ان کے سامنے آ گئی. یعنی جس چیز کو یہ لوگ چھپا کے پھرتے تھے وہ تو قرآن مجید تھا, اللہ تعالیٰ کی شریعت تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی. ان ساری چیزوں کو انہوں نے چھپایا, ان ساری ابدی حقائق کو انہوں نے چھپایا. جناب رسول اللہ کی پیشن گوئی ان کی تورات انجیل میں لکھی ہوئی, ان کے علماء جان گئے تھے کہ یہ پیغمبر آخری الزماں ہیں جو کہ ابھی مکہ میں دے رہے ہیں دعوت اور ان قریب مدینے آنے والے ہیں, لیکن پھر بھی اپنے حسد بغض اور کینے کی وجہ سے محروم رہے. تو وہ تو چھپاتے پھرتے رہے. یعنی یہ بات نہیں تھی کہ پہلے بھی ان پر حق واضح نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. پہلے بھی حق ان پر واضح ہو چکا تھا, بات کھل چکی تھی. یہ نہیں تھا کہ بات واضح نہ تھی, بلکہ حسد بغض کینے تکبر کے پردے پڑے ہوئے تھے. تو یہاں یہی بات فرمائی جا رہی ہے, بل بدا لہم, جس چیز کو اس کے قبل انہوں نے چھپایا ہوا تھا, یخفون من قبل, وہ چھپائے پھرتے رہتے تھے, اب وہ ظاہر ہو گئی. کیونکہ اب ان کا لوٹا جانا بھی دنیا میں کوئی کارآمد تو ثابت نہیں ہوگا, اور وہاں جا کے ان کا چیخ و پکار بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اٹریکٹ نہیں کرے گا. یہ بات سمجھ لیجئے, کیونکہ یہ لوٹائے جائیں گے نہیں واپس دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ غیب کا پردہ تھا نا, اللہ نے وہ اٹھا لیا. وہ ابدی حقائق جن پر غیب کی حالت پر ایمان لانا ضروری تھا, جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں, الذین یؤمنون بالغیب, کہ ایسے لوگ ایمان والے غیب میں ہونے کے باوجود ایمان رکھتے ہیں. جنت دیکھی نہیں, ایمان ہے. دوزخ دیکھی نہیں, ایمان ہے. جناب رسول اللہ صحابی کو دیکھا نہیں, ایمان ہے. اللہ کی ذات کو کسی نے بظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں, ایمان ہے. اسی طریقے سے برزخ کا کیا معاملہ ہے نہیں پتہ, ایمان ہے. قبر کے اندر کیا ہوگا, منکر نکیر کس طریقے سے سوالات پوچھیں گے, ایمان ہے. ایسی کوئی چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے, لیکن جب روح اور جسم کا تعلق ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے نا دوستوں, تو وہ غیب کا معاملہ ایسا ایسا انسان دیکھنا شروع کر دیتا ہے. موت کا فرشتہ سب سے پہلے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ اپنے ساتھ کتنے فرشتوں کو لے کر آئے گا, کس طریقے سے روح نکالے گا میری اور آپ کی. یہ تو وہ ابدی حقائق ہیں جن پر غیب کی حالت میں ایمان لانا ضروری تھا. اب تو یہ غیب کا پردہ ہی ہم نے ہٹا لیا, اور تم دنیا کی طرف واپس جانے کی امیدیں کر رہے ہو. اب تو نتیجہ ڈکلیئر کرنے کا موقع ہے, اور تم ایگزامینیشن ہال کی طرف جانے کی تمنائیں کر رہے ہو. یہی وجہ ہے نا کہ توبہ کا دروازہ حضور نے کیا فرمایا, ما لم یغرغر, کہ تم میں سے ہر شخص توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کے جسم اور روح کا تعلق موجود ہے, جب تک آخری سانس ہو تب تک توبہ کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے بعد غیب کا معاملہ شروع ہو جائے گا. اس لیے فرمایا بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا, اور اگر یہ لوگ پھر واپس اس دنیا میں بھیجے بھی جائیں, اگر یہ لوگ اس دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں, پھر کیا ہوگا, لما نہوا عنہ, پھر بھی یہ وہ لوگ وہی کام کریں گے, پھر بھی اپنے اہل و عیال میں لگ جائیں گے, دنیاوی تقاضوں میں لگ جائیں گے, مال کی محبت میں لگ جائیں گے, یہ ساری باتیں کریں گے یہ لوگ. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور حقیقت میں یہ بالکل جھوٹے ہیں, ایک دم جھوٹے لوگ ہیں یہ لوگ. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا. اچھا, کچھ لوگوں کو میری آواز شاید نہیں آ رہی ہے, آپ لوگوں کو آواز کلیئر ہے یا پھر میں پھر سے ریسٹارٹ کروں؟ آخری 1 سیکنڈ لاسٹ آیت رہ گئی ہے, یا لاسٹ آیت ہے, آپ لوگ کو آواز کلیئر آ رہی ہے, پھر میں, آپ لوگوں کو آواز کلیئر ہے, ایک لاسٹ آیت رہتی ہے. ٹھیک ہے, میں کنٹینیو کر رہا ہوں. لاسٹ آیت ہے, آیت نمبر 29 اور 30. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, اور یہ کہتے ہیں کہ جینا اور کوئی نہیں ہے مگر یہ دنیا کا ہی جینا ہے. إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, یعنی یہی صرف جو فی الحال ہم جی رہے ہیں یہی جینا ہے, مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ, اور ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے. یہی معاملہ آج کے لوگوں میں ہے. کفر اور الحاد کے متعلق جو ڈیفرنٹ شیڈز ہیں وہ کیا ہوتا ہے, کچھ ایسے لوگ بھی آج کے دنیا میں ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو نہیں مانتے.
کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو آخرت کو تو مانتے ہیں، رسالت کو نہیں مانتے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ دونوں کو نہیں مانتے. اس وقت بھی لوگوں کا اگر آپ کانسیپٹ دیکھیں گے تو یہی ہے، الگ نہیں ہوا. لیکن اس وقت لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ آخرت کو وہ مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. صرف جناب رسول اللہ کو انہوں نے نہیں مانا نا، رسالت کو نہیں مانا، لیکن اللہ کو تو مانتے تھے. وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ ہی ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا. وہ تھوڑی اس طریقے سے کوئی شرک کرتے تھے. ہاں لیکن ان کا ایک کانسیپٹ بگڑا ہوا تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے، یہ ہمیں آخرت میں بچا لیں گے. لیکن اس کے بھی اوپر ایک ایسے افراد تھے جس کو مادہ پرست کہتے ہیں، الہاد، ایتھیسٹ، کہ زندگی زندگی ہے، زندگی کے بعد کوئی مرنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بعد سے بادل موت نام کا کوئی سلسلہ آگے نہیں ہونے والا، برزخ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اب ان لوگوں کا تذکرہ یہاں قرآن مجید میں آ رہا ہے. وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اور یہ کہتے ہیں ایسے ایتھیسٹ اور ایسے الہاد اور مادہ پرست لوگ کہتے ہیں کہ جینا یہی ہے بھائی، یہی جینا ہے، یہیں رہو، یہیں گل سڑ کے مر جاؤ، یہیں ریزہ ریزہ ہو جاؤ، مٹی میں گھل کے ایک دم تمہاری ہڈیوں کا بھی چورا چورا بن جائے گا. اور آج کا انسان تو یہ کہے گا میرا ایک ایک سیل جو ہے وہ ایک دم غرت ہو گیا اور غارت ہو گیا، یہ ساری چیزیں آج بولے گا. وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر آئے نبی آپ اس وقت دیکھیں ان لوگوں کو جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب اللہ کے روبرو سامنے حاضر ہوں گے، اور پھر اللہ کہے گا قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ تم کہتے تھے کہ نہیں اٹھایا جائے گا، آج میں نے دوبارہ اٹھا لیا کہ نہیں؟ آج یہ دوزخ نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ ادھر بھی جا کے دیکھ لو، وہ دیکھو ہمارے صاحب اہل ایمان جو ہیں وہ جا رہے ہیں جنت کی طرف. انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ جنت کے حصول کے لیے گزاری، وہ تو وہاں جا رہے ہیں، فرما برداری میں گزاری. دے آر گوئنگ ٹوورڈز ہیون. قال الیس ھذا بالحق، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر، کیا یہ بات سچی نہیں ہے؟ آج نظر آ گیا تم لوگوں کو. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے بے شک، ہمیں اپنے رب کی قسم کہ ہمیں ساری چیزیں اب نظر آ گئی ہیں، یہ بات سچ ہے. کاش کہ وہ اس سچائی کا ایمان جو ہے وہ دنیاوی زندگی میں لے آتے. کاش ہمیں بھی یہ موقع مل جائے اور ہمیں بھی یہ ہمت، سعادت اور توفیق مل جائے کہ ان ابدی حقائق کا ہم لوگ ابھی بظاہر مشاہدہ تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن یا اللہ ہمارے اندر وہ ایمان بیدار کر دے کہ وہ ابدی حقائق ہم پر کھل جائیں. کھلنے سے مراد ان کی حقیقت اور حیثیت ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، حق تعالی شانہ فرمائے گا اللہ کہ اب عذاب الہی کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کفر کے عوض جس کو تم اپنی زندگیوں میں ڈھال کے زندگی گزارتے رہے، اس کفر کی پاداش میں اب یہاں جلنے کا عذاب چکھو. ہم تم کو واپس اس دنیا کی طرف نہیں لے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ دوستوں اپنے قانون میں بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا اس لیے بنائی ہے اور اس پر اختیار ہم کو اس لیے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، کہ اگر تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دو گے تو میں ادھر لوٹا دوں گا تم کو، اور اگر تم اخروی زندگی کو ترجیح دو گے اور پرائیورٹی اس کو دو گے اور اس کے لیے دین کے تمام احکامات کو اپنی زندگیوں میں لاؤ گے اور تن من دھن کی بازی لگاؤ گے تو تمہیں جنت کی طرف لے کر آ جاؤں گا. لیکن ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہے گا، ایسے نافرمان لوگوں کو، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ اللہ فرمائے گا کہ تم اب اپنے کفر کی پاداش میں اس جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی ہمت، طاقت عطا فرمائے، اور اس دین برحق کی رہنمائی کے ذریعے سے ہمارے دلوں پر بھی اگر جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان سارے پردوں کو اور ان ساری ٹاٹ کو اور ان ساری صلیب کو، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ایسا ہٹا دے اور دین حق پورا کا پورا ہم پر بظاہر کر کے کھول کے رکھ دے. یہاں ڈاکٹر ماہین انشاءاللہ آپ کو آج کے رکوع کے مناسبت سے ایک حدیث سنائیں گی، یہ لیجئے. السلام علیکم. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمہ یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس زوردار طاقت نہیں ہے. ایک اور جگہ فرمایا
کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کر کے تم ان لوگوں کے مرتبے کو پہنچاؤ گے جو تم پر سبقت دے گئے ہیں اور تمہارے بعد آنے والے تمہیں نہیں پا سکیں گے، اور تم جن لوگوں میں ہو ان سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے اس شخص کے جو اس جیسا عمل کرے۔ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہو، اور یہ کہہ کر 100 پورا کر لو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور ہر قسم کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اعمال کی اور ذکر اذکار کی کثرت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ جزاكم الله خيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآياته والذكر الحكيم. صدق الله العظيم.